قیامت کے دن جب نامہ اعمال پر مختلف اعمال کو رکھا جائے گا تو سب سے زیادہ جس چیز کا وزن ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا. یہ پلڑے کو جھکا دے گا. تو میں اور آپ اپنے اخلاق کو بہتر کریں. جس طرح نماز دین ہے، جس طرح روزہ دین ہے، جس طرح زکوٰۃ دین ہے، جس طرح حج دین ہے، اس طرح اچھے اخلاق بھی دین ہیں. کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کی چغلی نہ کی جائے، اور لوگوں کو جو ہے وہ خندہ پیشانی سے ملا جائے، لوگوں کے معاملات کی ٹو نہ رکھی جائے، خلق خدا کی بہتری کا سوچا جائے. تو یہ اخلاقیات ہیں. تو اخلاقیات جو ہیں یہ بھی اسی طرح لازم ہے ہمارے اوپر جس طرح نماز اور روزہ لازم ہے. اور انسان صوم و صلات کا جو معاملہ ہے یہ اس کی اپنی ذات کا معاملہ ہے. اگر میں تہجد پڑھتا ہوں تو یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. تو میں اگر 5 گانا نماز پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ الاوابین بھی پڑھتا ہوں، چاشت بھی پڑھتا ہوں، اور دیگر نمازیں نوافل پڑھتا ہوں، اور پھر میں غصے میں پھرتا ہوں کہ لوگ حقیر ہیں اور میں اتنا بڑا نمازی ہوں، تو اس سے تو نے کوئی نفل نماز نہ پڑھی ہوتی اور لوگوں کو ہنس کے ملا ہوتا تو یہ اللہ کو زیادہ محبوب تھا. اللہ ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے ہمیں، جس کے رویے خوبصورت ہوں، جس کا طرز تکلم خوبصورت ہو، جس کی گفتگو خوبصورت ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 خواتین کا ذکر کیا گیا. ایک کے صوم و صلات زیادہ تھے، نمازیں زیادہ تھی، لیکن اس کے اخلاقیات اچھے نہیں تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. اسی طرح ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے نماز روزے تو فرائض ہی بس ادا کرتی ہے، لیکن اس کے حسن اخلاق کی کہانیاں زبان زدام ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ خاتون جنتی ہے. تو اخلاق اچھے ہونے چاہیے. وہ شخص جو نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج ادا کرے، ہر سال عمرے کو جائے، لیکن لوگوں کا حق بھی غصب کرے، لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرے، اور جو ہے وہ اس کا لہجہ بڑا تلخ ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو اپنے رویے، اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت خوبصورت بنانا چاہیے. اس انداز سے زندگی گزارو کہ تمہارا وجود خلق خدا کے لیے ضرر کا سبب نہ ہو، رحمت کا سبب ہو. مخلوق کے لیے تم بہتریوں کی ضمانت بن جاؤ، اور تمہارے رویے لوگوں کے لیے راحتوں کا سامان ہو. تو اس میں سے چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا. اگر تو اپنے بھائی سے مسکرا کے ملے، طلاقت پیشانی سے ملے، تیرے چہرے پر مسکراہٹ اور اس خندہ پیشانی سے تو اپنے بھائی کو ملے، رسول کریم نے فرمایا اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ جاننا. اور اگر تو تلخ رویے رکھتا ہے، اور نمازی اور تہجد گزاریاں اور شب زندہ داریاں، اور صبح جو ہے وہ تیرا منہ سوجا ہوا ہے کہ میں تہجد پڑھی ہوئی ہے، تو اس سے نہ پڑھی ہوئی ہوتی تو اچھا تھا، اور تو خلق خدا کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا اور مخلوق کے ساتھ تیرے معاملے اچھے ہوتے. جب کوئی اس کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، شفقت سے پیش آتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. کہ انسان کس طرح پہچانا جائے گا کہ وہ معاملات میں کہاں تک درست ہے؟ تو فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. بہت سارے لوگ دوستوں سے ہنس ہنس کے ملتے ہیں، ان کی دعوت بھی کریں گے، بلائیں گے بھی، ان کی سخت اور گرم بات کو برداشت بھی کر لیں گے، یار دوستی نہ ٹوٹ جائے. اسی طرح وہ گاہک سے ہنس ہنس کے بات کریں گے، بڑا خوبصورت رویہ ہے، بڑے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اندر سے کیسا ہے. اس کا اصل گاہک سے ڈیلنگ کی وجہ سے نہیں کھلتا کہ وہ کیسا ہے، یہ اس کی کاروباری مجبوری ہے. اور گاہک سے منہ پھیریں گے تو وہ روٹ کے چلا جائے گا کہ اسے تو بولنے کی تمیز نہیں ہے. دوستوں سے اگر ہنس ہنس کے بات نہیں کریں گے تو پھر دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، وہ کہے گا میں کوئی اور ڈھونڈ لیتا ہوں. لیکن کچھ لوگ گاہک سے اچھے ہیں، ان کے رویے دوستوں سے بہت اچھے ہیں، باہر بہت اچھے رویے ہیں، دفتر میں اپنے باس سے رویہ بڑا اچھا ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے فرعون بن جاتے ہیں. کہ گاہک تو مڑ جائے گا، یہ بیوی بیچاری کدھر جائے گی، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے تو کہیں جا نہیں سکتی، تو وہاں بڑے تلخ رویے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پتہ چلے گا اصل چہرہ کسی شخص کا یہاں کھلتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے.